دوسرا میسج جو لے کر آیا ہوں وہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اب اس کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ لوگوں، عقیدہ صحیحہ کی پہچان کر لو۔ صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لیے لایا ہوں، یہ میرا دوسرا مقصد ہے، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں عطا کی، یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے، حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے، جو عالم عرب کے اعلی حضرت تھے ایک ہی زمانے میں، اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں۔ امام نبہانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں، مجھ میں اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی میں صرف ایک استاد ہیں، شیخ حسین بن احمد اسیران، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں امام نبہانی کا۔ شیخ حسین بن احمد اسیران براہ راست امام نبہانی کے شاگرد ہیں، لبنان کے ہیں میرے وہ استاد، بیروت لبنان کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے، علی حاصل قیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے۔ آپ میری بات کو سمجھ، مسلک عسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا۔ امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ۔ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک
اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد الاعظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے، تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے، میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلی حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلی حضرت کے شیخ ہیں۔ اب میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے، ہند والو، کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا
نہیں، وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے، وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے، کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو۔ میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا، انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میراث ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔